अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 9 एंड 10 आपके निसाब में शामिल एक सबक के साथ आपसे मुखातिब हूँ। सबक का नाम है रिश्ता नाता। कुछ रिश्तों का जिक्र किया गया है इस सबक में और ये तहरीर है मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की। एक मुख्तसर तारुफ मैं आपको करा देती हूँ मुसन्निफ़ का। इनकी पैदाइश है सन 1830 की और वफ़ात सन 1910। इनका नाम मोहम्मद हुसैन, इनका तखल्लुस आज़ाद और शम्सुल उलमा इनका ख़िताब था। वालिद का नाम मौलवी मोहम्मद बाकर था। इब्तिदाई तालीम अपने वालिद से हासिल की, फिर ज़ौक़ के शागिर्द हुए। ज़ौक़ भी शायर का नाम है। आला सानवी तालीम दिल्ली कॉलेज से हासिल की। तालीम से फ़ारिग़ हुए थे कि सन 1857 की जंग आज़ादी का हंगामा बरपा हो गया। आज़ाद के वालिद को एक अंग्रेज़ के कत्ल के इल्ज़ाम में सज़ाए मौत हो गई। इन्होंने बामुश्किल अपनी जान बचाई और लखनऊ पहुंच गए, लेकिन यहाँ भी हालात इनके लिए मुनासिब ना थे, तो फिर ये लाहौर आ गए और महकमा तालीम से मुंसलिक हो गए और दरसी किताबें तैयार कीं। इसके अलावा ये गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अरबी के उस्ताद भी रहे। लाहौर में अंजुमन पंजाब के सेक्रेटरी की हैसियत से खिदमात अंजाम दी। इनकी जो मशहूर तसनीफ़ात हैं, यानी इनकी जो तहरीरें हैं, किताबें हैं, उनके नाम हैं आब हयात, नए रंगे ख़याल, दरबार अकबरी, क़सस हिंद, मकातीब आज़ाद और नज़्म आज़ाद। सबक पे आते हैं। रिश्ता एक ऐसा खुदाई पेवंद है जो कि टूट नहीं सकता, यानी कि वो बात जो कि अल्लाह की तरफ से हो, खुदा की तरफ से हो, तो हमें चाहिए कि उसकी पैरवी करें और उसकी मजबूती को क़ुव्वत दें, तक़वियत दें, यानी उसे मज़ीद मज़बूत बनाएं। क्योंकि अल्लाह ताला की खुशनूदी के अलावा दुनिया के जो फ़ायदे हैं या भलाई है या अपनाइयत है, वो भी इसी रिश्ते नाते पर मुनहसर हैं, डिपेंड करते हैं। मसलन क्या होता है कि अगर माँ बाप को अपने बच्चे की मोहब्बत ना हो तो उसकी परवरिश मुमकिन नहीं। इसी तरह से मुख्तलिफ़ रिश्ते हमारी ज़िंदगी में हैं, भाई बहन, खाला खालू, चचा फूफी वग़ैरह। अब ये मुख्तलिफ़ रिश्तेदार जो हैं वो किसी तरह से हमारी ज़िंदगी के जो मामूलात हैं, ज़िंदगी की जो ज़रूरियात हैं, ज़िंदगी का जो निज़ाम है, वो किसी न किसी तरह हमसे जुड़े हुए होते हैं और हमारे ज़िंदगी के इस निज़ाम में हमारे लिए मददगार होते हैं। अगर सब अपनी अपनी जगह एक किनारे पर बैठे रहें, कोई ताल्लुक़ ना हो, तो फिर गुजारा जो है वो दुनिया में मुश्किल हो जाएगा। मतलब दुनिया की जो हर बात है उसमें नज़दीकी और दूरी के रिश्ते शामिल हैं। हमारी ज़िंदगी में जो मुख्तलिफ़ रिश्ते नाते होते हैं उनका हमारे ऊपर हक़ होता है, यानी जो हमसे बड़ा हो उसको बड़ा समझें, जो बुज़ुर्ग हो उसकी खिदमत करें, क्योंकि जब तक हम बुज़ुर्गों की खिदमत नहीं करेंगे, अपने रिश्तों का हक़ अदा नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम दुनिया में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। क्योंकि जो भी नेमत दुनिया में हासिल होती है या कामयाबी हासिल होती है, वो क्या होती है? बुज़ुर्गों की दुआएं उसमें शामिल होती हैं। हमारे वालिदैन, हमारे मज़ीद बड़े नाना, दादा, नानी, दादी वग़ैरह, उनकी दुआओं से ही कामयाब होते हैं। अगर हमारे बुज़ुर्ग हमसे खुश होंगे तो क्या होगा कि अल्लाह ताला भी खुश होगा। ख़ास तौर पर बच्चों के लिए होता है ये कि अगर वो अपने बड़ों की इज़्ज़त करेंगे, अपने बुज़ुर्गों की खिदमत करेंगे, तो उनकी दुआएं उनकी ज़िंदगी में शामिल रहेंगी और फिर उनकी कामयाबियों का सिलसिला चलता रहेगा। यानी दुनिया और आखिरत दोनों जहान की राहतें और नेमतें हासिल होंगी। दीन में भी कामयाब होंगे और दुनिया में भी कामयाब होंगे। और ऐसा भी होता है कि अगर माँ बाप से खुदसरी दिखाई जाए, माँ बाप की नाफरमानी की जाए, तो कोई बात नहीं कि हमारी औलाद भी
ہم سے سرکش رہے، اسی طرح نافرمانی کرے، کیونکہ جو سلوک ہم نے اپنے بزرگوں سے کیا ہوتا ہے وہی ہماری اولاد بھی ہم سے کر سکتی ہے۔ تو کیوں نہ پھر ہم اپنے بزرگوں سے سلوک اچھا کریں، تو آنے والے وقت میں پھر ہماری اولاد بھی ہم سے اچھا سلوک کرے گی۔ اسی طرح پھر یہ آپ لوگوں کے لیے ہے کہ اگر آپ اپنے بزرگوں سے اچھا سلوک کریں گے، اپنے والدین کی فرما برداری کریں گے، تو آگے چل کے آپ بھی دنیا میں پھر کامیاب ہوں گے۔ سب سے جو بڑا درجہ ہے بزرگی کا، وہ دنیا میں کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا، کہ جس نے ہمیں پیدا کیا اور اس دنیا کو پیدا کیا، ہماری تمام ضروریات سے بھی مالا مال کیا، دنیا میں ہمارے رہنے کے لیے ہر نعمت عطا کی۔ تو اس بنانے والے کی، اس مالک کی عبادت اور اطاعت ہر حال میں ہمارے اوپر واجب ہے اور فرض ہے۔ پھر دوسرا مرتبہ کس کا آ جاتا ہے کہ جو دنیا میں ہماری پیدائش کا اور پرورش کا ذریعہ بنے، جن کی بدولت ہم دنیا میں آئے۔ انہوں نے ہماری پرورش کی، ہمارے ظاہر و باطن کو بنانے اور سنوارنے میں کوششیں کی۔ جتنی زیادہ اطاعت، جتنی زیادہ فرما برداری ہم اپنے والدین کی کر سکیں، ان کی کرنی چاہیے۔ ان کے احکامات ہمارے لیے ہر طرح سے فائدے کے لیے ہوتے ہیں، ہر طرح سے آرام کے لیے ہوتے ہیں۔ والدین، ماں باپ کبھی بھی اپنے بچوں کا برا نہیں چاہتے، اور اگر والدین خوش ہوں گے بچوں سے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے۔ اور والدین کی فرما برداری، ان کی اطاعت کس طرح سے ہو سکتی ہے کہ ان کی خوشنودی کے لیے، ان کی خوشی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جو کام وہ کہیں وہی کیا جائے۔ اس طرح سے خیال رکھنا چاہیے بچوں کو والدین کے احکامات کا، ان کی مرضی کا، ان کی خوشی کا، کہ اگر وہ کوئی کام کہنا بھول بھی گئے ہیں مگر آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کا یہ کام ہے اور آپ کو کرنا ہے، تو ان کے کہنے سے پہلے کر دیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ ان کے دل میں آپ کے لیے مزید محبت پیدا ہوگی، مزید جگہ پیدا ہوگی۔ والدین کا ادب، بزرگوں کا ادب کس طرح سے ہونا چاہیے کہ انہیں سلام کرنا چاہیے، ان کے سامنے بہت زیادہ نہیں بولنا چاہیے، ان کی کسی بات کو رد نہیں کرنا چاہیے، ٹالنا نہیں چاہیے، ان کے سامنے باادب ہو کر بیٹھنا چاہیے۔ اسی طرح سے والدین کے بعد آ جاتا ہے پھر استاد کا درجہ، استاد کی عزت، جو کہ والدین کے برابر ہے۔ باپ اگر پرورش جسمانی کرتا ہے، یعنی جسمانی طور پر پرورش کرتا ہے، تو استاد روحانی طور پر بچوں کی پرورش کرتا ہے۔ ماں باپ کھلا پلا کر جسم کی پرورش کرتے ہیں، اور استاد کیا کرتا ہے؟ علم کی نعمت سے روح کو پرورش دیتے ہیں اور تربیت دیتے ہیں، روح کی پرورش کرتے ہیں اور تربیت دیتے ہیں۔ ماں باپ کے حوالے سے ننیال اور ددیال، یہ بھی رشتہ دار ہوتے ہیں، دادا دادی اور نانا نانی، ان کا بھی احترام، عزت، ان کی تعظیم بھی واجب ہے، کیونکہ جب وہ ماں باپ کے بزرگ ہیں تو بچوں کو بھی ان کا ادب کرنا لازم ہے، کیونکہ وہ بزرگوں کے بھی بزرگ ہو گئے اور ان کا رتبہ کیا ہوا؟ ماں باپ سے بھی زیادہ ہو گیا، اس لیے ان کی پیروی، ان کی فرما برداری مزید فائدہ مند ہوگی۔ مختلف رشتے، چچا چچی، خالہ خالو، پھوپھی پھوپھا، یہ سب والدین کے حوالے سے رشتہ دار ہوتے ہیں، تو ان کی تعظیم، ان کا ادب و احترام بھی اتنا ہی لازم ہے جتنا کہ اپنے والدین کا۔ پھوپھا اور پھوپھی کو بھی ماں باپ کے برابر سمجھنا چاہیے، کیونکہ ایک مثال ہے کہ ماں بیٹے دو ذات مگر پھوپھی بھتیجے ایک ذات۔ باپ اور پھوپھی ایک باپ کی اولاد ہوتے ہیں، اس لیے ان کا ادب لازم ہوتا ہے۔ ان کا فرض ہے کہ وہ بچوں پر بزرگانہ شفقت رکھیں، محبت کی نظر رکھیں، اور پھر بچوں کا کیا فرض ہے کہ ان کی خدمت کریں، ان کی تعظیم کریں، ان کا ادب و احترام کریں۔ اسی طرح سے ماموں ممانے بھی آ جاتے ہیں، پھر وہ بھی اسی طرح کے رشتے ہیں، اسی طرح سے وہ بھی محبت کے حقدار ہیں، ادب اور تعظیم کے حقدار ہیں۔ ماموں ممانے بھی بچوں سے اس طرح کی محبت کرتے ہیں کہ جب بچے ضد کرتے ہیں تو وہ لاڈ میں ان کے نخرے اٹھاتے ہیں، ان کی باتیں مانتے ہیں، تو پھر بچوں کا بھی فرض ہے کہ ان کی باتیں مانیں،
ان کا حکم مانیں، ان کی عزت کریں۔ اسی طرح سے اگر بڑے بھائی پر آ جائیں تو بڑا بھائی باپ کے برابر ہوتا ہے، اور بڑی بہن جو ہوتی ہے وہ بھی ایک ماں کی طرح ہی ہوتی ہے۔ بڑے بہن بھائی تو ماں باپ کے ساتھ پرورش میں، چھوٹے بہن بھائیوں کی پرورش میں ماں باپ کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، تو ان کا حق بھی واجب ہو جاتا ہے کہ چھوٹے بہن بھائی بڑے بہن بھائی کا خیال رکھیں۔ بہرحال یہ جو تمام رشتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے بنائے گئے ہوتے ہیں، اللہ نے ہمیں یہ رشتے دیے ہوتے ہیں اور یہ رشتے ہمارے لیے ایک نعمت ہوتے ہیں۔ ان رشتوں کی قدر کرنی چاہیے، ان کا ادب کرنا چاہیے اور ان کا احترام کرنا چاہیے، کیونکہ یہی رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کو جوڑ کے رکھتے ہیں اور ہر مشکل میں، ہر طرح کے معاملات میں ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں۔ جب انسان مشکل میں ہو، کسی پریشانی میں ہو، تو یہی رشتے ہوتے ہیں جو کہ سہارے کے طور پر کام آتے ہیں، اور اسی سے پھر انسان کی دلجوئی ہوتی ہے۔ اس سبق کو آپ غور سے پڑھیے گا، اور جب آپ خود سے پڑھیں گے تو آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ ویڈیو کو بھی آپ سنیے گا، اس کے سوال جواب ہم لائیو سیشن میں کریں گے، پھر آپ اس کاپی میں کر لیے گا سوالوں کے جواب بھی۔ اوکے، اللہ حافظ۔